السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شب اسریٰ، شب معراج۔ سر لا مکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ناظرین اکرام، جو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے شب معراج۔ شوب ابی طالب کے بعد اور وصال حضرت ابی طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے لیے ایک ایسا سفر جو ہے وہ ارینج کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سفر معراج۔ یہ وہ معراج کا سفر ہے جو کسی انبیاء کے لیے نہیں کیا گیا، اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ سفر ان کے لیے رکھا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر جو ہے وہ آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ کم و بیش 12 آیات ایسی ہیں جس کے اندر ان کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس سفر کا اس کتاب میں ذکر کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گرد و گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور قلب نے اس کی تصدیق کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمال قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا کہ نہ ہی آنکھ پھیری اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے۔ ناظرین اکرام، اسی واقعہ معراج کے حوالے سے میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، جبریل امین نے پہلا دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اسی طرح پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور اسی طرح اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔
البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا، جس طرح آیت قرآنی میں ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کا حکم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا گویا ان سے مشورہ لے رہے ہوں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس طرح ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور اس کی امت کے لیے نمازیں 50 سے 5 کر دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں ہر انسان مرد اور عورت پر فرض کی گئیں۔ تو ناظرین اکرام ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں اور نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ ناظرین اکرام واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت، شان محبوبی اور اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بذریعہ براق بیت المقدس لایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم اور تمام مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور ناظرین یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت نمازیں بھی اسی رات کا تحفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے لیے یہ تحفہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے یہ تحفہ فرمایا۔
واقعہ معراج کی تصدیق ہی کے سبب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بارگاہ رسالت سے صدیق کا لقب عطا ہوا۔ کفار مشرکین نے اس واقعے پر حسب عادت حسب معمول اعتراضات کیے، جس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آرمائش کیا، اور اسی طرح درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ شب معراج کی خبر سے ہدایت پانے کے بجائے کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ معراج کے واقعات ایسے واقعات تھے جو ان کی عقل سے ماورا تھے کہ جہنم کی آگ میں درخت زرقوم کیسے اگے گا۔ کفار اس واقعے معراج کے انکار کے سبب جہنم کے درخت زقوم کے نوالے کھائیں گے۔ تنبیہ و نصیحت کے باوجود کفار کی طغیانی و بغاوت بڑھتی چلی گئی۔ ناظرین اکرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے، سفر معراج شروع ہوا تو درجہ بدرجہ ہر آسمان پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور تمام جو انبیاء اکرام ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی لوگ، ان سب سے ان کا جو ہے وہ تعارف کروایا گیا اور ملاقات کروائی گئی۔ اسی طرح جب وہ عرش معلیٰ پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روک دیا گیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں تک میری رسائی تھی، اس سے آگے آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ آیت قرآنی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا تو سورہ نجم میں ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، آیت نمبر ہے 9 سورہ نجم، تو 2 کمان کے فاصلے یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اسی طرح آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا، یعنی کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا۔ یعنی کہ یہ وہ دلیل ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے ذات باری تعالیٰ کو دیکھا اور ان سے ان کا مشاہدہ فرمایا، اور قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کے درمیان فاصلے کا جو ایک انہوں نے ریفرنس دیا ہے وہ یہ دیا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ جو قوسین کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس سے بھی کم تر ڈسٹنس تھا ان دونوں کے درمیان میں۔ تو ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خود مشاہدہ فرمایا، خود ملاقات فرمائی۔ تو ناظرین، جو ہمیں تحفہ رجب کے مہینے میں شب معراج میں جو ہمیں تحفہ ملا وہ یہ ملا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز قائم کرنی ہے، نماز کی پابندی کی کرنی ہے۔ ہم رجب کے مہینے میں شب معراج تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، عبادات کا بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ مساجد میں جو ہے محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن جو پابندی نماز، جو وقت نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں آپ کو معاف نہیں ہے۔
اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر ادا کریں، اور اگر لیٹ کر بھی ہمت نہیں ہوتی تو اشاروں سے نماز ادا کریں۔ تو نماز کی پابندی یہی ہمیں بتاتی ہے رجب کے اندر یہ جو شب معراج ہے، یہ کیونکہ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی پابندگی کریں۔ ناظرین اکرام، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ براق کیسی سواری ہے۔ براق ایک ایسی سواری جس کا جو دھڑ ہے وہ گھوڑے کی شکل کا ہے، اور جو اس کا چہرہ تھا وہ انسانوں کی شکل کا تھا، اور یہ وہ سواری ہے جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی آئی تھی۔ اس سے پہلے نہ کسی نے اس پر سفر کیا اور نہ ہی کوئی آئندہ اس پر سفر کر پائے گا۔ یہ وہ سواری ہے جو لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک لے گئی، اور جس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ سفر معراج میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے جو دروازے کی کنڈی تھی وہ ہلتی رہی، یعنی کہ وہ معلق رہی، اور بستر گرم رہا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ تو یہ وہ سواری تھی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سواری کا انتخاب کیا گیا، جس کو کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ دنیا میں اور کائنات میں سب سے بیسٹ اور سب سے اسپیڈ والی جو سواری کہہ سکتے ہیں وہ تیز رفتار۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور ہر آسمان پر جو ہے وہ مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کا سلسلہ بھی رہا انبیاء اکرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جنت میں وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کے کیا اعمال ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی، اور دوزخ کے معاملات دکھائے گئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جو دوزخ کے اندر داخل کیے جائیں گے، جو دوزخ میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے جنت میں ان کا جو ہے وہ محل تعمیر کرایا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کفار مکہ نے اس پر یقین نہیں کیا، اور ابو جہل جو تھا اس نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اے ابوبکر، کیا میں تم سے یہ کہوں کہ اگر کوئی شخص ایک رات میں جو ہے وہ سفر پر گیا، آسمانوں کی سیر کری اور وہ واپس آ گیا، تو کیا تم اس جو ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن کے اندر اگر اس نے یہ کام کیا، کیا تم اس کو جو ہے وہ مانو گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ تو ابو جہل نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا کہ یہ جو تمہارا دوست ہے، وہ یہ جو تمہارا نبی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے فوراً اس بات کو جو ہے وہ قبول کیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو یہ برحق ہے، یعنی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، اور اسی واقعے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ تو ناظرین اکرام، واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے تو ہم اس تحفے کو قبول کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، ہم اس نمازوں کو جو ہیں وہ قائم کریں، اور ان نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔